السلام علیکم۔ ہل سٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ آج ہل سٹار ٹی وی کے مہمان ہیں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون ضلع راولپنڈی، سابق چیئرمین UC دریا گلی، چیئرمین اصغر عباس صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے مولا کا، شکر ہے آپ کی دعائیں۔ سر مسلم لیگ نون کی مری کے اندر اور آپ کی UC دریا گلی کے اندر کیا تیاریاں ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ بلدیاتی الیکشن کا ابھی تو کوئی موومنٹ ہی نہیں ہے۔ ویسے ادارے انہوں نے تحلیل کر دی ہے، لیکن ابھی تو کوئی موومنٹ نہیں چلی ہے کوئی خاص۔ مسلم لیگ نون کی تیاری کیا ہے؟ نہیں، مسلم لیگ نون تو ہر وقت تیار ہے، ہم تو 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں، 12 مہینے تیار رہتے ہیں۔ اگر الیکشن ہو جائے تو مسلم لیگ نون کی کامیابی آپ کو کس حد تک؟ انشاءاللہ یقینی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بس آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہو، بہتر ہوگا۔ تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف مری کی جو قیادت ہے، اس کی پالیسیوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کی تحریک پاکستان میں دیکھ لیں، ان کی مطلب پالیسیاں دیکھ لیں تو مری میں کیا پالیسی ہوگی؟ مری میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہ ابھی دیکھیں، یہ حادثہ ہوا ہے، گورنمنٹ کہیں نظر آئی ہے؟ جو ابھی برف کے دوران لوگ مرے ہیں، جو حادثہ ہوا ہے برف کے دوران، کوئی PTI کو نظر آئی ہے؟ کوئی اس کو ورکر، کوئی اس کا مطلب اس کا کوئی MNA MPA کوئی نظر آیا آپ کو؟ کوئی قیادت نظر آئی ہے؟ کوئی ضلع لیول کا، کوئی تحصیل لیول کا، کوئی یونین کونسل لیول کا بندہ کو نظر آیا ان کو PTI کا؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اتنا مطلب جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے اس حادثے میں، مطلب بہت دل دکھتا ہے۔ سر اتنی اموات ہوئی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس برف کے دوران صرف ہائی وے کی ایک مشین صرف ہمیں وہاں پہ نظر آئی ہے، باقی مشینری ان کی کہاں پہ تھی؟ باقی مشینری انہوں نے مطلب ان میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، مطلب یہ قیادت کا فقدان ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی تو اب ماشاءاللہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر تقریباً 33 سال ہے۔ 33 سال عمر ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت دیکھی ہے، پہلے بھی ادھر برف ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ آپ کی مطلب زندگی میں برف ہوئی، آپ کی عمر میں برف ہوئی ہے نا؟ کبھی ایسے حالات دیکھیں، برف ہو نہ ہو، نومبر دسمبر میں ہماری مشینری ہمارے قائد کے حکم کے اوپر ہر جگہ تیار ہوتی تھی، اسٹینڈ بائی۔ مطلب مری میں کسی قسم کی کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی۔ یعنی یہ اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ موجودہ جو منتخب قیادت ہے یہ بھی ذمہ دار ہے؟ بہت ساری ذمہ داری اسی ہے، بس انہوں نے حکم نہیں دیا بر وقت، انہوں نے تیاری نہیں کی، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، کوئی موبلائز نہیں کیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے نا، کوئی تیاری نہیں تھی جس میں سارا یہ کام ہوا ہے۔ تیاری ہوتی تھی یہ کام ہوتا، اتنے دن یہ سڑک بلاک رہتی، اتنے لوگ مطلب شہید ہوتے، ویسے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب تو وہ خود پہنچ جاتے، شہباز شریف صاحب پہنچ جاتے، ان کی پوری ان کی ٹیم پہنچ جاتی، شہباز شریف خود بھی پہنچ جاتے، ٹیم بھی پوری پہنچ جاتی، ان کی ٹیم کام کرنے والی ٹیم تھی، جتنے بھی لوگ ان کے تھے ان کے کام کرنے مطلب ان کے نیچے وہ سارے وہاں مری میں ہوتے۔ الحمدللہ یہاں مری کی لوکل قیادت دیکھیں، کوئی آیا ہے کسی کا نام ہے؟ کوئی لوکل قیادت جو مری کی ہے PTI کی، کوئی کسی نے کوئی بیان دیا ہے، کوئی پہنچا ہے، کوئی کسی کو کوئی دکھ ہوا ہے؟ دوسرے دن پہنچے تھا جی، دوسرے دن پہنچے، کیا فائدہ ہوا؟ دوسرے دن تو باقی لوگ بھی تو گاؤں والے ہی پہنچ گئے تھے۔ مطلب تب تک جب پتہ چلتا نا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اسی وقت پہنچ جانا چاہیے تھا۔ راجہ اشفاق سرور صاحب کی کمی اس موقع میں محسوس؟ راجہ اشفاق سرور صاحب ان کی کافی کمی ہے ان کی۔ وہ اچھے آدمی تھے اور وہ ہارڈ ورکر تھے، اور ان کی لوگ سنتے تھے ان کی، مطلب وہ انتظامیہ پر ان کی گرفت تھی، شاید خاقان عباسی کی انتظامیہ پر گرفت تھی، مطلب کوآرڈینیشن ٹھیک تھا، وہ سارے کام ہو رہے تھے۔ آپ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، آپ نے جو ہے نا شاہد خان عباسی صاحب کے ساتھ وقت گزارا، آپ ضلع راولپنڈی کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، تو دوبارہ اگر مسلم لیگ نون کو اقتدار ملے تو کیا ڈیلیور کر پائے گی جو بھی ملکی معیشت ہے؟ کیوں نہیں کر پائے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس تجربہ کار لوگ ہیں، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے۔ آپ دیکھنا پاکستان کی مطلب مہینوں میں ترقی کرے گا، سالوں میں نہیں مہینوں میں ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ نائل لوگوں کو لا کے یہ کھڑا کر دیا، یہ لانے والوں نے بھی سوچا نہیں اور لینے والوں نے نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور لانے والوں نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں۔ غلطی ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں کی غلطی ہے، لینے جن کو اقدار ملا ان کی بھی غلطی ہے، جنہوں نے دلوایا ان کی بھی غلطی ہے۔ بوجھ تو غریب عوام میں پڑا ہے نا، بہت بوجھ پڑے، بہت بڑھیا۔ آپ بھی ماشاءاللہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہر گاؤں میں، ہر ڈھوک میں، ہر تحصیل میں، ہر یونین کونسل میں کیا ہو رہا ہے؟
کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے، کوئی کسی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، کوئی کنٹرول ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا۔ ان نے کوئی 3 سال میں کام کیا مری میں، 3.5 سال میں؟ آپ کی نظر میں ہے، دیکھ لیں آپ نے کون سا کام کیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے۔ نہیں میں تو آپ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ آپ باخبر ہیں۔ آپ جگہ جگہ پہ جا کر لوگوں کو پوچھتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں آپ۔ میں تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل اٹھاتے ہیں آپ۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے آپ مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہ یہ پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے، اس حکومت نے کون سی پرابلم سالو کی ہیں۔ مری کے اندر مین اہم مسائل کون سے اس وقت؟ مسائلستان ہے، یہ مسائلستان ہے مری؟ مسائلستان بن گیا ہے۔ ایک مسئلہ ہو تو میں بتاؤں گا، مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ جب تک پراپر لوگ نہیں آئیں گے، پراپر لوگ ووٹ والے جن کو ووٹ ملتی ہے وہ نہیں آئیں گے، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو موجودہ قیادت ووٹ سے نہیں آئی؟ نہیں، کدھر سے آئی ہے ووٹ، کدھر سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی جو اقتدار میں ہے اپنا GST کی جو گیٹ نمبر 4 کی سب پیداوار تھے وہ نہیں۔ شیخ رشید صاحب میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہم ان کے ورکر تھے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر سے ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ شیخ رشید صاحب مطلب کنیک آدمی ہے، خوب گاہک آدمی ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ مطلب وہ اپنی وہ شرمندگی چھپانے کے لیے وہ یہ ایسے بیان دے رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں، حکومت فیل ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں جس دن میں آیا میں جناب میں یہ لئی والا پل لئی کا یہ کروں گا وہ کروں، کیا کچھ کیا ہے؟ ہمیں کوستے تھے، اب کیا کچھ؟ 3.5 سال ہو گئے شیخ رشید صاحب کو، کیا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے یہ میرا آخری الیکشن ہے، ان 5 سالوں کے دوران جو ہے نا میں لئی نالے کا کام مکمل کر کے دوبارہ سیاست چھوڑ جاؤں گا۔ کوئی کام شروع ہوا ہے؟ نالا لئی کا کوئی کام شروع ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ یہ سارے گپیں ہیں، سارا آدمی گپ لگاتا ہے۔ PTI میں جتنے لوگ ہیں سب گپی ہیں، گپ لگاتے ہیں بس، ویسے مطلب زبان سے کام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں تجربہ کار لوگ نہیں ہیں؟ کدھر دیکھ لیں آپ کی نظر میں ہے سارا کچھ، آپ مجھ سے زیادہ آپ گھومتے پھرتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ شیخ صاحب نے ہمارے ساتھ کام کیے ہیں، کچھ بہت اچھے کام کیے شیخ صاحب نے۔ جب سے ہم سے جدا ہوئے نا وہ بھی بس باتوں پہ چلے گئے، پریکٹیکل کام نہیں کرتے ہیں، باتوں پہ چلے گئے، باتوں سے لوگوں کو پورا کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب مری کے اندر سب سے زیادہ گرین بیلٹ پہ جو تعمیرات ہو رہی ہے، غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے، قبضہ مافیا، لنٹر مافیا بہت ایکٹیو ہے، لیکن اپوزیشن کا مسلم لیگ نون کا اس میں کوئی کردار نظر نہیں آیا ان کے خلاف؟ میرے بھائی ہم نے بہت احتجاج کیا ہے، بتایا ہے، لکھا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ مری دیکھو انگریز دور میں مری میں یہ کنکریٹ نہیں ہوا کرتی تھی، لکڑی کے فرش ہوا کرتے تھے۔ کس لیے؟ مجھے خود تجسس تھا، میں جب پڑھتا تھا مری میں نے یہ معلومات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں فلیش نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ مطلب بڑے لوگ جو تھے مطلب جو عمر رسیدہ، ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں کوئی فلیش سسٹم نہیں ہے، یہ نہیں۔ انہوں نے کہا انگریز بڑا سیانی قوم تھی، عمر رسیدہ، ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں کوئی فلیش سسٹم نہیں ہے، یہ نہیں۔ انہوں نے کہا انگریز بڑا سیانی قوم تھی، گاہک قوم تھی، انہوں نے اس لیے انہوں نے ہم نے سوال جواب کیے ان سے، انہوں نے کہا اگر اس میں پانی یہ کھاد والا پانی چلا گیا نا اس میں، یہ مری گر جائے گی، ختم ہو جائے گی مری۔ ابھی اتنا لوڈ مری پہ ہو گیا نا، اتنا زیادہ لوڈ مری لوڈ سے بھر دی گئی ہے، یہ مری کسی دن بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی نا، ایسا فلڈ آیا، ختم ہو جائے گی۔ چیئرمین صاحب آپ کو سیاست میں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ سیاست میں ہو گئی بس ساری زندگی سیاست میں گزری ہے۔ پہلے میں اسکول میں تھا تب بھی منیٹر تھا، بس ایسے کرتے تقریباً کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً ہو گئے کوئی 30 سال ہو گئے مجھے۔ 30 سال ہوئے؟ 30 سال ہو گئے مجھے۔ تو سر مری کا چھوٹی موٹی سیاست کرتا ہوں، بڑی نہیں۔ مری کا حسن جو ہے یہ جنگلات کے ساتھ ہے، جو مری کے اندر چیڑ کے درخت ہیں، تو اگر یہ مری کے جو مافیا جس طریقے سے اپنا محکمہ جنگلات کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا اپنا جو بلیکی ہے، جس طرح جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، یہ تو مری کا حسن ختم ہو رہا ہے۔ یہ مری جب یہ جنگلات یہ ختم ہو جائے گا تو یہ مری گجرخان میں کیا ہوگا؟ جیسے گجرخان ہے ریتلا، ایسے مری ریتلی ہو جائے گی، سیاحتی پوائنٹ ختم ہو جائے گی، سیاحت ختم ہو جائے گی۔ سیاحت جو ہے نا وہ یہ گرینری کی وجہ سے ہے، یہاں گرینری ہے، لوگ آتے ہیں، ان کو سبزہ ملتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، ہر قسم کا درخت سے جگہ اگرا ہوا ہے،
اس لیے لوگ آتے ہیں. تو بڑی پہاڑی علاقہ ہے, اچھے ویوز ہیں. تو جب یہ کٹائی شٹائی جو شروع کی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے ابھی کی, یہ بہت آپ خود دیکھ لیں کتنی کٹائی ہو رہی ہے. ہاں جنگلوں کا سفایا ہو گیا, جتنے بھی صفایا ہو رہا ہے, جنگلوں کا صفایا ہو رہا ہے, اور یہ دل دکھتا ہے. جنگلوں کا صفایا ہو رہا ہے, اور یہ صفایا ہو رہا ہے کہ یہ ہماری مطلب نیچے پتھر ہی رہ جائیں گے. پر ہم میڈیا والے سب آواز اٹھاتے ہیں, لیکن آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں نا. جو مری کا حسن ہے, مری کی خوبصورتی ہے, جو دنیا بھر سے لوگ مری میں آتے ہیں سیاسی مقام پہ, اگر یہ نہ رہا تو پھر مری کون آئے گا؟ یہ میں سچ دل سے بات کر رہا ہوں, دل سے. آخری عمر ہے میری. یہ جنہوں نے ان کو لایا نا, انہوں نے سوچا نہیں کہ کیا ہوگا, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جنہوں نے ان کو لایا ہے, اس پارٹی کو لایا ہے, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا کہ کیا ہوگا. ابھی ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے لائے انہوں نے یہ کیا کیا, یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ مری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں تو کوئی ایک لنڈر بھی نہیں ڈال سکتا. ایک لنڈر کیا, وہ لنڈر, وہ جو ایک لنڈر پڑا تھا وہ بھی کہتے تھے کہ اس کو بھی اٹھاؤ. ایک لنڈر بھی. ابھی تو لنڈر پہ لنڈر, لنڈر پہ لنڈر, لنڈر پہ لنڈر ڈال رہے ہیں. تو اب بس ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے مری میں دیکھ لیں آپ. بہرحال بڑا دل بس خون کی آنسو ہوتا ہے مری کو دیکھ کر. ہماری پیاری مری, وہ مری جس میں جناب بندہ کہتا تھا کہ روڈ پہ پانی گرائے, نیچے منہ رکھیں پی لیں, خوبصورت اتنی پیاری مری. اب اس کا حال کیا ہو گیا؟ جب جنگلات ختم ہو جائیں گے, موسم بھی چینج, موسم چینج ہو گیا, موسم بہت چینج ہوگا. جنگلات ختم ہو رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں. دن رات کٹائیاں شروع ہیں, لکڑیاں ادھر کی ادھر کی ادھر جا رہی ہیں. آپ ابھی کیمرے کے سامنے ہمیں بتائیں گے, اگر آپ کو موقع ملے تو کیا یہ جو جنگل مافیا ہے اور لنڈر مافیا, ان کے خلاف آپ ایکشن لیں گے؟ دیکھیں میں کیا کہہ سکتا, میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہ دیکھو اللہ نے اگر کوئی مطلب اگر موقع آپ کو ملے تو ان کے خلاف ایکشن لیں گے جہاں تک آپ کے اختیار ہے. ہم اپنی قیادت سے پرزور مطالبہ کریں گے, پرزور مطالبہ کریں گے. اللہ نے ہمیں اقتدار دیا تو ہم کو پہلا سوال یہی کریں کہ مری کا حسن بحال کریں, مری کا حسن بحال کریں. جس طرح پہلے مری تھی اس طرح ہونا چاہیے سرسبز. یہ ہماری کوشش ہوگی. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, چیئرمین کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے یہ چھوٹے موٹے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے بڑوں تک یہ بات پہنچائیں. وہ بڑے بھی مری سے بہت پیار کرتے ہیں. چیئرمین بھی ہیں آپ, ضلع راولپنڈی کے سینئر نائب صدر بھی ہیں مسلم لیگ. نہیں, جتنی ہماری مطلب ہے, جتنی ہماری ہمیں ہمت ہے نا وہ ہم اتنا کریں گے. لیکن ہماری قیادت بھی مری میں جو ہے, مری اس کو بھی بڑا انٹرسٹ ہے مری سے, بڑا پیار ہے, بڑا لگاؤ ہے مری سے. دیکھو ہمارے میاں محمد نواز شریف سب مری کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. دیکھیں مری سے پیار تھا ان کو نا, اور مری بھی کیسے خوبصورت بنا ہوا تھا, کیسا خوبصورت تھا. مری کے لوگ کیسے ان کو دعائیں دے رہے تھے. بس یہ بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی, ہم سے کوئی گناہ ہو گئے. مسلم لیگ نون کے اندر ورکر کی عزت ہے, بہت زیادہ عزت ہے الحمدللہ, اللہ کی مہربانی سے. ورکر کی عزت بہت کرتے ہیں. ورکر کی عزت ہوگی تو ووٹ کی عزت, ورکر کی عزت ہوگی تو ورکر کی عزت ہے الحمدللہ ہے. کچھ مطلب دیکھو, ورکر کے بغیر پارٹی کیا ہے؟ ورکر کے بغیر تو کوئی پارٹی نہیں ہے. ورکر تو پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. آپ ہمیشہ ورکر کے حق میں بات کرتے ہیں, اس لیے میں نے ورکر کے بغیر پارٹی کیا ہے؟ ورکر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پارٹی ورکر کے سر پہ ہوتی ہے. آپ نے ورکروں کو کیا میسج دیں گے ہمارے چینل کے لیے؟ میں ورکروں کو یہ میسج دیتا ہوں, میرے جو مسلم لیگ کے ہمارے بھائی ہیں, ورکر نہیں ہمارے بھائی ہیں, ان سے یہ متحد رہیں, بس متحد رہیں, دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہے, اور پھر ہم اس کو سنواریں گے انشاءاللہ. آپ کی دعاؤں سے, ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے, ان لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر سنواریں گے. پھر اس کو جناب اسی طرح بنائیں گے جس طرح پہلے بنی ہوئی تھی مری. یہ کھنڈرات سب ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خیر کرے. یعنی میاں نواز شریف کو آپ کو دوبارہ اقتدار ملے تو دوبارہ اسی طرح ملک کے اندر خوشحالی انشاءاللہ. یہ دیکھیں بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اقتدار بھی ملے گا, اور اللہ کی مہربانی سے یہ مری بھی دوبارہ سرسبز ہوگی, پھلے پھولے گی. آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اور مجھے بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ انٹرویو کریں گے. یہ بات آپ بتاؤں گا آپ کو, اگر ہم کو اقتدار مل گیا, ملے گا کیوں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی شاید ہو گئی یا کیا ہوا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کہ ہلتا پھولتا پھلتا پاکستان جو ہے نا, ہم جب غلطی ہوئی ہے نا, ہنستا بستا پھولتا پھلتا پاکستان کیا ہو گیا, بنجر ہو گئے. پاکستان بنجر ہو گئے. ابھی مری کو دیکھنا ہے, یہاں جدھر بھی جائیں آپ, جدھر بھی جائیں یہی حالت ہے. ادھر کے میں جائیں, ادھر بھی یہی حال ہے. جس جگہ ملک میں جس جگہ جائیں نا, بس لوگ بدوائیں دے رہے ہیں حکومت کو.
बदवाएँ दे रहे रियली। बस मजबूरन लोग इसके साथ जो मजबूर हैं, या मजबूर है या जिनको माल मिलता है वो साथ है बस। बाकी हुकूमत का नाम ही कोई नहीं है। आज हाथ उठ जाए ख़त्म। बहुत शुक्रिया। आज हमारे स्टार टीवी के मेहमान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला रावलपिंडी के सीनियर नायब सदर और साबिक चेयरमैन यूसी दरैगली असगर अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपकी मेहरबानी ना, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसफ शुक्र अब्बासी को इजाज़त दे। अल्लाह ने के बाद।